اس وقت پوری دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، مسلمان سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ میں غیر مسلم بھی ہیں، ایک بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی وہ سڑکوں پر اتری ہوئی ہے اور احتجاج درج کرا رہی ہے۔ یورپ، امریکہ، ایشیا اور افریقہ تک کے لاکھوں افراد نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ فری پیلسٹائن اور بائیکاٹ اسرائیل مسلسل ٹرینڈ کرتے رہے ہیں۔ عوامی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں، عوام مظاہرے کر رہی ہے، دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ممالک جو مسلم ممالک کہلاتے ہیں، جہاں کے حکمراں مسلمان حکمراں کہلاتے ہیں، انہوں نے نہ صرف اسرائیل سے اپنے تعلقات کو بحال قائم کیا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ میں اپنے تعلقات پہلے سے بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے ان دنوں میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ممالک۔ ان میں جو نمبر 1 ہے یہ ہے متحدہ عرب امارات۔ اس کو آپ پہلے نمبر پر رکھ سکتے ہیں، جس کو UAE کہا جاتا ہے، دبئی وغیرہ کے سارے علاقے۔ تو یہ جو یہاں کے حکمراں ہیں اس قدر بےغیرت لوگ ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ میں نہ صرف تعلقات کو قائم کیا ہوا ہے، بلکہ ان کی جو تجارتی تعلقات ہیں وہ پہلے سے بھی بہتر ہوئے ہیں۔ یعنی ان کو بس اپنی عیاشی کرنی ہے، اپنی دنیا میں مگن رہنا ہے، دنیا کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ خوش رہیں اور یہودی خوش رہیں، بس یہی یہ لوگ چاہتے ہیں۔ چنانچہ 2022 کے بعد پھر 2023 کے بعد ان کے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ $3 ارب تک پہنچے ہیں۔ $3 ارب جو ہوتے ہیں، آپ ان کو انڈین کرنسی کے اندر کنورٹ کر کے دیکھیے گا تو یہ کتنے بنتے ہیں، تو آپ کو حیرت ہوگی۔ یہ جو متحدہ عرب امارات ہے جس کو UAE کہتے ہیں، تو یہ 7 ریاستوں پر مشتمل ایک ملک ہے۔ 7 ریاستیں کون کون سی ہیں؟ ابوظہبی ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، عجمان ہے، ام القوین ہے، راس الخیمہ ہے، فجیرہ ہے۔ یہ 7 ریاستیں ہیں۔ ان 7 ریاستوں کے جو حکمراں ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات کس طرح کے ہیں سن لیجئے۔ 2020 سے لے کر یہ تعلقات قائم ہونے شروع ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ میں، اور بہت سا سامان ایسا ہے جو متحدہ عرب امارات، یہ جو دبئی وغیرہ جو ممالک ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے ایک ملک ہے پورا 7 ریاستوں پر مشتمل، یہ اسرائیل کو بہت ساری چیزیں بیچتا ہے۔ ان میں کیا کیا ہے؟ نمبر 1 ہے پیٹرولیم، جو پروڈکٹس ہوتے ہیں جیسے کچا تیل ہے، تو یہ سب کا سب یہیں سے جاتا ہے، اسرائیل کو جو ہے یہاں سے جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ چیزیں جو ایلومینیم سے بنتی ہیں، ایلومینیم سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں، ان کو بھی جو ہے یہیں سے بھیجا جاتا ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی جو کھانے کا سامان ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں، وہ بھی یہیں متحدہ عرب امارات سے بھیجی جاتی ہیں، جیسے کھجور ہے، چاول ہے اور بیکری کا سامان، یہ سب یہاں سے بھیجے جاتے ہیں۔ ایسے ہی خوشبوئیں، عطر وغیرہ جو ہے یہ دبئی وغیرہ سے بھیجے جاتے ہیں، مصنوعی خوشبوئیں اور کاسمیٹکس جن کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو متحدہ عرب امارات ہے، وہاں یہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، اپنے پیسے انویسٹ کر رہا ہے اسرائیل کے اندر۔ وہاں کی کئی کمپنیاں ہیں جس میں اپنے پیسے اس نے انویسٹ کر رکھے ہیں۔ ایسے ہی جو وہاں کی ایئر لائنس چلتی ہیں تو وہاں بھی انہوں نے پیسے انویسٹ کر رکھے ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ کنٹری وہاں سامان بھیجتی ہے، اسی طریقے سے وہاں سے سامان بھی منگواتی ہے، اسرائیل سے سامان بھی منگواتی ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں جو اسرائیل سے منگواتے ہیں یہ لوگ؟ ان میں ہے سب سے پہلے سائبر سیکورٹی ٹیکنالوجی۔ سائبر سیکورٹی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے تو یہ سب اسرائیل سے منگواتے ہیں یہ لوگ، اس لیے کہ اسرائیل کی جو سائبر ٹیکنالوجی ہے یہ بڑی ایڈوانس سمجھی جاتی ہے، اور یہ لوگ یہاں بڑی مہارت رکھتے ہیں اسرائیل کے لوگ ان چیزوں کے اندر، تو اس لیے یہ لوگ ان سارے سامانوں کو یہیں سے منگواتے ہیں۔ ایسے ہی جو ان کے یہاں زرعی ٹیکنالوجی ہے، ایگری ٹیک جس کو کہتے ہیں، کھیت وغیرہ سے فارمنگ وغیرہ کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں بھی اسرائیل سے منگواتے ہیں۔ ایسی ہی میڈیکل ٹیکنالوجی، میڈیکل سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جیسے بایو میڈیکل کے آلات، روبوٹک سرجری سسٹمز اور میڈیکل ریسرچ میں شراکت داری، تو یہ جو میڈیکل ٹیکنالوجی ہے یہ بھی سب اسرائیل سے لیتے ہیں۔ ایسے ہی صنعتی مشینری، خود کار پرزہ جات، الیکٹرانکس اور ہیوی مشینری کے پرزے، وہ سب اسرائیلی سے یہ لوگ منگواتے ہیں۔
ایسے ہی سافٹ ویئر اور آئی ٹی سروسز جو ہیں یہ سب بھی یہیں سے منگوائی جاتی ہیں. ہیلتھ کیئر اور دوا سازی کی جو مصنوعات ہیں وہ بھی اسرائیل سے منگواتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی زیادہ خراب ہے. اگر صرف متحدہ عرب امارات کی جو 7 ریاستیں ہیں یہی اپنے تعلقات اسرائیل سے ختم کر لیتی ہیں, یقینی طور پر ان لوگوں کو بھی نقصان ہوگا, لیکن اسرائیل کو بھی اس سے اچھا خاصا نقصان ہوگا. لیکن ظاہر ہے یہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. دوسرے نمبر پر جو ملک ہے یہ ہے بحرین. بحرین میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں تقریباً 200 سال ہو گئے ان لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے. یہ لوگ آل خلیفہ کہلاتے ہیں, ان کی حکومت چلی آ رہی ہے. یہ سب کے سب سنی مسلمان ہیں جو یہاں حکومت کر رہے ہیں. تو یہ لوگ بھی جو ہے اسرائیل سے بہت سی چیزیں منگاتے ہیں. ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلے نمبر پر تو سائبر سیکیورٹی اور نگرانی کے آلات, یہ چیزیں ہیں. انٹیلیجنس سافٹ ویئر, سائبر سیکیورٹی ٹولز, یہ ساری چیزیں یہ لوگ اسرائیل سے منگواتے ہیں. سوچئے اسرائیل جو ان کو بھیج رہا ہوگا تو کس طرح کے وہ سسٹم ہوں گے اور کیا کچھ ان کے اندر چھپا کر وہ بھیج رہا ہوگا. کل اگر کوئی اسرائیل کو ان لوگوں کی جاسوسی کرنی ہوگی تو آسانی سے کر سکتا ہے, اس لیے کہ جتنے بھی سائبر سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہ سارا کا سارا نظام وہ یہیں سے فراہم کیا جا رہا ہے. ایسے ہی میڈیکل ٹیکنالوجی جو ہے اسپتالوں کے اندر, طبی اداروں کے اندر جو سرجری آلات ہوتے ہیں, ٹیسٹنگ مشینیں ہوتی ہیں, میڈیکل آلات جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب یہیں سے آ رہے ہیں. ایسے سافٹ ویئر کی جو خدمات ہیں وہ بھی یہیں سے لی جاتی ہیں. زرعی ٹیکنالوجی وہ بھی یہیں سے لی جاتی ہے. اور ایسے ہی تعلیمی و سائنسی اشتراک, یہ ساری چیزیں اسرائیلی کے ساتھ میں ہو رہی ہیں. اور بعض چیزیں وہ ہیں جو بحرین اسرائیل کو بیچ رہا ہے, جیسے متحدہ عرب امارات کی طرف سے بعض چیزیں بیچی جا رہی ہیں پیٹرولیم کی, تو ایسے ہی یہاں سے پیٹرولیم کی چیزیں بیچی جا رہی ہیں. ایلومینیم کی بعض چیزیں بیچی جا رہی ہیں, اور بینکنگ میں اور دوسرے جو سیکٹر ہیں وہاں انویسٹ کر رہے ہیں یہ لوگ. اور ایسے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جیسے کھجور ہیں, مچھلی وغیرہ, یہ چیزیں بحرین جو ہے وہ اسرائیل کو جو ہے بیچتا ہے. تیسرے نمبر پر ہے مصر. مصر میں یہاں کے جو عوام ہے وہ تو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ میں, لیکن یہاں کی جو حکومت ہے اس کے اچھے خاصے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ میں. اس سے پہلے یہاں صدر مرسی ہوا کرتے تھے, وہ اسلام پسند تھے, ان کی حکومت تھی. لیکن اب یہاں سیسی کی حکومت ہے, عبدالفتاح سیسی کی یہاں پر حکومت ہے. اور یہ لوگ بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں جو اسرائیل سے منگواتے ہیں. اسرائیل سے جو چیزیں منگوائی جاتی ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے نیچرل گیس. نیچرل جو گیس ہے یہ لوگ اسرائیل سے منگواتے ہیں. ایسے ہی جو ان کا سیکورٹی سسٹم ہے, سیکورٹی جو ٹیکنالوجی ہے, یہ بھی سب کی سب وہ اسرائیل ہی سے آتی ہے, اور وہیں سے جو چیزیں ہوتی ہیں تیار ہو کے آتی ہیں. ایسے ہی جو زرعی ٹیکنالوجی ہے تو یہ بھی اسرائیلی سے آتی ہے ان کے یہاں. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مصر جو ہے اسرائیل کو بیچتا ہے. ان میں سے پہلے نمبر پر ہے اسٹیل, سیمنٹ, لوہا, اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ مصر اسرائیل کو بھیجتا ہے. ایسے ہی جو زرعی مصنوعات ہیں, سبزیاں ہیں, پھل ہیں, اور چینی ہے, چاول ہیں, اس طرح کی چیزیں مصر جو ہے وہ اسرائیل کو بھیجتا ہے. ایسے ہی لیبر فراہم کرتا ہے, مزدور فراہم کرتا ہے مصر اسرائیل کے لیے. اس کے بعد نمبر ہے اردن کا. اردن میں حکومت ہے عبداللہ دوم ابن الحسین کی. یہ اپنے آپ کو ہاشمی خاندان سے بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. لیکن ان لوگوں کے بھی اچھے خاصے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ میں. جو فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں ان کے ساتھ میں, اور اسرائیل کے بالکل خلاف ہیں یہاں کے عوام, لیکن جو حکومت ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. بہرحال بعض چیزیں وہ جو یہ لوگ اسرائیل سے خریدتے ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے پانی. اردن کے اندر چونکہ پانی کی شدید قلت ہے, پانی کی کمی ہے یہاں, تو اس لیے یہ لوگ پانی جو ہے وہ اسرائیل سے منگواتے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں پانی جو ہے وہ اسرائیل سے منگایا جاتا ہے. ایسے جو ٹیکنالوجی ہے اور مشینری ہے, مشینیں وغیرہ ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں جیسے اور ممالک اسرائیل سے لیتے ہیں, ایسے ہی یہ لوگ بھی اسرائیل سے لیتے ہیں. ریفریجریٹرز, برقی آلات, اس طرح کی چیزیں یہ یہاں سے منگواتے ہیں. ایسے ہی انرجی جو گیس ہے وہ بھی یہیں سے اسرائیل سے یہ لوگ منگواتے ہیں. اور بعض چیزیں وہ ہیں جو یہ لوگ اسرائیل کو بیچتے ہیں. ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہاں کی سبزیاں, اردن کی پھل, زیتون, کھجور, ٹماٹر اور پھول, یہ ساری چیزیں یہ لوگ اسرائیل کو بیچتے ہیں. ایسے ہی یہ لوگ کیمیکل
اشیاء جو ہے یہ بھی اسرائیل کو فروخت کرتے ہیں، اور ایسی اور بھی بعض چیزیں ہیں، صنعتی مصنوعات ہیں جو اسرائیل کو جو ہے بیچی جاتی ہیں اور اردن کے ذریعے۔ ایسے ہی مسلمانوں کا ایک ملک ہے جس کا نام ہے آذربائیجان۔ اس ملک میں مسلمانوں کی اکثریت موجود ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے جذبات بہرحال جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کے ساتھ میں، لیکن حکومت جو ہے یہاں کی وہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور اچھے خاصے تعلقات رکھتی ہے اسرائیل کے ساتھ میں۔ یہاں کا جو صدر ہے اس کا نام ہے الہام علیف اس شخص کا نام ہے، اور یہ کافی دنوں سے یہاں کا صدر ہے، اور یہ ایک سیاسی خاندان ہے جو بہت پہلے سے یہاں سیاست کرتا چلا آیا ہے۔ تو یہ لوگ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسرائیل سے منگواتے ہیں۔ جو چیزیں اسرائیل سے منگوائی جاتی ہیں آذربائیجان کے اندر، ان میں سے نمبر 1 پر ہے ویپنس، اسلحہ اور دفاعی ٹیکنالوجی۔ ان میں ڈرون شامل ہے، ڈرونز یہاں سے منگوائے جاتے ہیں۔ میزائل سسٹم جو ہے اسرائیل سے منگوایا جاتا ہے۔ سراغ رسانی کے جو آلات ہیں وہ یہاں سے منگائے جاتے ہیں۔ سائبر سیکورٹی ٹولز جو ہیں وہ یہیں سے منگوائے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سب کے سب جو ٹیکنالوجی کا سامان ہے وہ اسرائیل سے منگوا رہے ہیں۔ تو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے درپردہ ان ممالک کی جاسوسی نہیں کرتا ہوگا، یقینی طور پر وہ جاسوسی کرتا ہوگا ان آلات کے ذریعے سے۔ ایسے ہی زراعت اور ٹیکنالوجی کے جو اور سامان ہیں وہ بھی یہیں سے منگوائے جاتے ہیں آذربائیجان کے اندر۔ اب یہ سنیے اور سن کر حیران رہ جائیے کہ آذربائیجان وہ اسرائیل کو کیا بیچتا ہے۔ تو آذربائیجان اسرائیل کو تیل اور گیس بیچتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اسرائیل کی 40 سے لے کر 60% تک جو تیل کی ضروریات ہیں وہ آذربائیجان سے پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے 40 سے 60% جو تیل کی ضرورتیں ہیں اسرائیل کی وہ آذربائیجان جو مسلمانوں کا ملک ہے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں سے مکمل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو فروٹس وغیرہ ہیں جیسے خشک میوہ جات ہیں، شہد ہیں، بادام وغیرہ اور دیگر قدرتی مصنوعات، یہ سب کے سب آذربائیجان اسرائیل کو بھیجتا ہے۔ اس فہرست کے اندر ترکی بھی شامل ہے۔ آپ کو سن کر شاید حیرت ہوگی، ترکی بھی اس فہرست کے اندر شامل ہے، اور ترکی کے بھی تجارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ میں۔ اگرچہ صدر طیب اردوغان کی طرف سے سخت بیانات آتے رہے ہیں اور آتے رہتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، لیکن ان کے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ کبھی منقطع نہیں ہوئے، بلکہ تجارتی تعلقات ہمیشہ برقرار رہے، اگرچہ حکومتی سطح پر اس طرح کی بیان بازی ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن تجارتی تعلقات بہرحال قائم ہیں۔ اور اسرائیل سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں ان میں سے جدید جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو ہے ہی، جس طریقے سے اور مالک خریدتے ہیں، ترکی بھی خریدتا ہے۔ کمپیوٹر کی چپس جو ہوتی ہیں اور الیکٹرانک کے جو آلات ہوتے ہیں وہ یہاں سے خریدے جاتے ہیں، ترکی میں سپلائی ہوتے ہیں۔ میڈیکل آلات اور جو دوائیاں ہیں وہ اسرائیل سے خریدی جاتی ہیں۔ کیمیکل اور پلاسٹک کے جو پروڈکٹس ہیں وہ یہاں سے خریدے جاتے ہیں۔ فوجی ساز و سامان جو ہے وہ یہیں سے خریدا جاتا رہا ہے۔ ڈرونز ہیں اور ایسے ہی دوسرے فوجی جو آلات ہوتے ہیں، آرمی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسرائیل سے ترکی جو ہے خریدتا رہا ہے۔ وہ چیزیں بھی سن لیجیے جو ترکی اسرائیل کو بیچتا ہے۔ ان چیزوں میں ہے مشینی جو پروڈکٹس ہوتے ہیں جیسے الیکٹرانک آلات ہیں، اور مشینوں کے جو پرزے ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے جو آلات ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اسرائیل کو بھیجے جاتے ہیں ترکی سے۔ ایسے ہی ترکی جو ہے جو خوراک ہے اور زرعی مصنوعات ہیں وہ بھی اسرائیل کو بھیجتا ہے۔ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ زیتون کا تیل ہے، ترکاریاں ہیں، اور ایسے ہی پھل ہیں، خاص طور پر انگور، ترنج، اس طرح کی چیزیں اسرائیل کو بھیجی جاتی ہیں۔ ایسے ہی ترکی اسرائیل کو تعمیراتی سامان بھی بھیجتا ہے، جیسے اسٹیل ہے، سیمنٹ ہے، ماربل ہے، تو یہ سارا کا سارا مٹیریل ترکی سے اسرائیل جاتا ہے۔ ایسے ہی ٹیکسٹائل اور لباس، کپڑے وغیرہ بھیجے جاتے ہیں، کپڑے ہیں، جینس ہے، جوتے ہیں، چمڑے کے جو پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں وہ ترکی سے اسرائیل جاتے ہیں۔ گاڑیاں اور ان کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، ان کے جو پرزے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے جو پارٹس ہوتے ہیں، تو یہ بھی ترکی جو ہے اسرائیل کو بھیجتا ہے۔ یہ وہ معلومات ہیں جو ساری کی ساری انٹرنیٹ پر موجود ہیں، آپ بآسانی خود سے تحقیق کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی ڈھکی چھپی معلومات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان معلومات کو چھپا کے کہیں رکھا گیا ہو اور وہاں سے ہم نکال کے لے آئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری معلومات انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں، اخبارات کے اندر شائع ہوتی رہتی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو اتنا کچھ ہے، جو درپردہ کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ممالک ہیں
یہاں کے جو حکمران ہیں ان کو ہدایت سے نوازیں. اگر یہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بے شک ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، لیکن بہرحال اگر یہ لوگ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو اس سے جو فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں ان کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کو اس کا احساس ہونا چاہیے. اگر دوسرے کسی مسلمان کو احساس ہی نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان کیسا ہے؟